नाज़रीन, यमन की जानिब से एक नेक्स्ट लेवल की कैंपेन शुरू कर दी गई है जिसमें अरेबियन सी के अंदर भी जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। और अब इन हमलों में एक मुनफरिद बात यह है कि वो स्मॉल बोट्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और जहाज को निशाना बनाया गया है और वो इस वक्त गर्क हो रहा है। पूरी तरह से उसको इस तरह से डैमेज किया जाता है कि अब वो जहाज है वो गर्क हो रहा है। एक कल निशाना बनाया गया था और एक आज निशाना बनाया गया, और इसके साथ यमन ने इजराइल के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा हमला भी किया है जिसमें 11 रॉकेट्स और ड्रोन्स और मिसाइल जो फायर किए गए हैं। तो यमन प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। इसी दरमियान जो है वो Su-35 जो रशियन फाइटर जेट्स हैं, जो ईरान की डील फाइनल हो चुकी है, जनवरी 2025 में ये डील फाइनल हो चुकी है लेकिन डिलीवरी नहीं हुई। तो अब उसके ऊपर भी बात तेज हो गई है और ईरान की जानिब से रशिया को ये बात कन्वे की जा रही है कि वो इसकी डिलीवरी को स्पीड अप करे, और साथ ईरान की चाइना के साथ बात जो है वो भी जारी है। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका इंटरव्यू टकर कार्लसन की जानिब से लिया गया, जो बहुत अहमियत रखता है बयानिए के महाज के ऊपर। एक ऐसे वक्त में जब ईरान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन जारी है, उसको एक नेगेटिव जब वो पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो टकर कार्लसन ने एक बड़ा बोल्ड स्टेप लेते हुए ईरान के सदर का इंटरव्यू किया और अभी वो ऑन एयर कर दिया गया है। एक ऐसे वक्त में जब नेतन्याहू वाशिंगटन का दौरा कर रहा है और एक बार फिर ईरान के खिलाफ हर्जा सराई की जा रही है, तो उस मौके के ऊपर ये इंटरव्यू रिलीज किया गया है। और इसके साथ साथ टकर कार्लसन ने नेतन्याहू को कहा है कि वो इंटरव्यू दे, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं दे रहा और इस तरह से वो मजीद एक्सपोज हो रहा है। जो इजरायली पायलट्स हैं जिन्होंने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग में हिस्सा लिया, उनको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि उनकी आइडेंटिटी कैसे लीक हुई है, ये इजराइल में शदीद तशवीश है। उनको मैसेजेस लीक हो रहे हैं कि वो निशाने के ऊपर हैं। इसी दरमियान ब्रिक्स का बड़ा पावरफुल रिस्पॉन्स सामने आ रहा है। बड़े पावरफुल वो हिस्टोरिक मेयर्स जो है वो सामने आ रहे हैं जिसमें वेस्टर्न जो डोमिनेंस है उसको चैलेंज किया जा रहा है। ट्रंप ने जो धमकी लगाई है टैरिफ लगाने की, उसका बड़ा सख्त तरीन रद्दअमल ब्रिक्स से आया है और चाइना से आया है, और ब्रिक्स अपनी उस डायरेक्शन में आगे से आगे बढ़ रही है। फ्रांस के अंदर लॉ सूट फाइल किया गया है कि यहां से जो असलहा जा रहा है इजराइल को, जो ट्रांजिट के जरिए जा रहा है, वो भी मुकम्मल तौर पर रोका जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ सूट है और लॉयर्स की एक बड़ी तादाद जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल है और इसको सपोर्ट कर रही है। और इसी दरमियान सीरिया के हवाले से एक अजब कारनामा हुआ और यह भी तारीख में याद रखा जाएगा। अमेरिका ने जो नुसरा फ्रंट है जिसको ये लीड कर रहे थे जो अल-शरा है, और ये जब पहले दाइश में थे अल-शरा, फिर उससे वो अलग हो गए और उन्होंने एक नुसरा फ्रंट बना लिया। और नुसरा फ्रंट जो है वो बहुत सारी ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है जिसके कंक्रीट एविडेंस मौजूद है, जो सिविलियंस के खिलाफ कार्रवाइयां करता रहा है। ठीक है, तो नुसरा फ्रंट सब जानते हैं कि उसकी असलियत क्या है। नुसरा फ्रंट एक टेररिस्ट डेजिग्नेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन है नहीं बल्कि थी। आज अमेरिका ने नुसरा फ्रंट को उस टेररिस्ट लिस्ट से हटा दिया है। ये एक बहुत बड़ा वाकया है। यानी आप जरा अंदाजा करें कि तालिबान को अभी तक उन्होंने ना रिकॉग्नाइज किया है, ना कुछ सपोर्ट किया है, लेकिन चुटकियों में वो शाम में ये सारे इकदाम उठा रहे हैं। अगर हम कहें कि वो अमन के नाम के ऊपर कर रहे हैं, तो फिर ये कितनी बात अजीब सी है कि वो ईरान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर वो ऐसे भी इकदाम उठाने के लिए तैयार हैं। तो मकसद अमन नहीं है, मकसद यह है कि उनके इंटरेस्ट कहां पर पूरे हो रहे हैं। तो इस वाकये ने अल-शरा के हवाले से चीजों को और भी ज्यादा मशकूक कर दिया है कि कौन सी ऐसी डिमांड्स है जो अमेरिका पूरी करवा रहा है अल-शरा से। और वो जाहिर है कि सीरिया के हवाले से जो भी चीजें हुई हैं वो सब अभी पर्दे में हैं, वो सारी जो है वो खुफिया डील्स हैं कि सीरिया का मुस्तकबिल क्या होगा। तो अल-नुसरा फ्रंट जिसके हवाले से कंक्रीट एविडेंस है, और अल-शरा दाइश में थे और दाइश के बाद वो इसको लीड करते रहे और बहुत सारी कार्रवाइयां हुई, कंक्रीट सबूत मौजूद हैं। अब उसको जो है डिक्लेयर कर दिया गया। हो सकता है कभी वक्त आए तो ये दाइश को भी डिक्लेयर कर दे कि वो भी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। खैर, ये एक तारीख का आप कह लें कि बड़ा एक तल्ख तरीन हिस्सा है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि यमन की जानिब से अगर हम हेडलाइंस आपके सामने रखें तो यमन ने बड़ा ऑपरेशन करते हुए मिसाइल्स, ड्रोन, स्मॉल बोट्स इस्तेमाल किए हैं, और एक और जहाज को जिसका नाम मैजिक सी है, इसको निशाना बनाया गया है। और यमन ने कहा है कि ये उस कंपनी से बिलोंग करता है जो इजराइल को सामान पहुंचा रही थी और हमारे क्राइटेरिया को जो है वो वायलेट कर रही थी। इसको हमने हिट किया है और इसमें यूएवीज इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें 5 मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं, इसके अंदर 3 ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं और रॉकेट्स इसके अंदर। मतलब इतना उन्होंने ये बड़ा हमला किया कि वो बस अब डूब रहा है। डायरेक्ट हिट उसको हुई है, कॉजिंग वाटर लीकेज एंड नाउ एट द रिस्क ऑफ सिंकिंग। अब ये बकायदा डूब रहा है एंड वी हैव अलाउड इट्स क्रू टू डिसएम्बार्क। उसके क्रू को हमने अलाउ किया कि वो लीव कर जाए। और यमन ने जितने भी हमले किए हैं, एक में भी किसी एक शख्स को भी नुकसान नहीं पहुंचाए, और हमारे जो हमले हैं वो जारी रहेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन द रेड सी एंड द अरेबियन सी, सिर्फ बहरे अहमर के अंदर नहीं, सिर्फ रेड सी के अंदर नहीं, बल्कि हमारे जो हमले हैं वो अरेबियन सी के बहरा अरब के अंदर भी जारी रहेंगे। तो अब उन्होंने ये भी अनाउंस कर दिया कि वो डीप जो है ना वो जाकर हिट करेंगे, जो अरेबियन सी से जहाज जा रहे हैं उनको भी हिट करेंगे। और ये
کتنا پاورفل حملہ ہے. 5 میزائل استعمال ہوئے ہیں, راکٹس استعمال ہوئے ہیں, ڈرونز استعمال ہوئے ہیں, اسمال بوٹس استعمال ہوئی ہیں, اور وہ بس سمجھ لیں کہ وہ جیسے ہی جا کر ہٹ کیے ہیں تو واٹر لیکیج شروع ہو گئی ہے, اس میں آگ لگ گئی ہے اور وہ جہاز جب ڈوب رہا ہے. تو یہ ایک بالکل نیا فیز ہے جس کا آغاز یمن کی جانب سے کیا گیا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ SU-35 جنوری 2025 میں ایران کی ڈیل فائنل ہو گئی. ایران نے باقاعدہ طور پر اس کو اناؤنس کر دیا, لیکن ڈیلیوری نہیں ہوئی. اور اب جب حملہ ہو گیا ہے تو ایران کو اس کی اشد ضرورت ہے, اور ایران اس وقت جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ جو J-10C فائٹر جیٹس ہیں وہ ایران کو ڈیلیور کیا جائیں. لیکن ساتھ ساتھ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ایران رشیا کو بھی یہ بات کنوے کر رہا ہے, ان کو پش کر رہا ہے کہ وہ SU-35 کی ڈیلیوری کو یقینی بنائیں. اس لیے ایک چھوٹی سی تنقید بھی یہاں سے گئی ہے کہ آپ ان کو تو S-400 دیتے ہیں جو امریکہ کے الائے ہیں, لیکن آپ ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں. اور ایک ایسے وقت میں جب ہمارے اوپر حملہ ہو چکا ہے اور 2 نیوکلیر طاقتوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اور وہ دوبارہ بھی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں, تو آپ اس موقع پر اگر ہمارے سپورٹ نہیں کریں گے, سپورٹ تو کر رہے ہیں لیکن اب ڈو مور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک میسج یہاں سے بھی جا رہا ہے. تو بات چل رہی ہے, یعنی بات چل رہی ہے SU-35 کے حوالے سے بھی, لیکن ایران جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے. تو جو ایرانی پائلٹس ہیں, بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا ایران کے پاس پائلٹس ہیں, تو ان کے پائلٹس جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ ٹریننگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ٹریننگ کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں یا ہفتوں کے اندر ہم چائنا سے یا رشیا سے کوئی بڑی خبر سنیں. اور ایران بار بار ان دونوں ملکوں کو یہ کنوے کر رہا ہے کہ اس وقت ان کو اشد ضرورت ہے اور یہ جہاز ہر صورت میں ان کو چاہیے. اچھا, ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیے. برکس کے حوالے سے 2-3 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ایران نے کہا, ایران کے فارن منسٹر نے کہا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں فار دا اسٹرانگ اینڈ انایکویکل کنڈیمنیشن بائی دا برکس آف دا ریسنٹ اسرائیلی اینڈ US اگریشن. ایران نے شکریہ ادا کیا ہے کہ برکس نے جوائنٹلی اور سٹرونگلی جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ کی کنڈیمنیشن زیادہ بڑی بات ہے, تو اس کو کنڈیم کیا, ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اگلی بات سنیے, انہوں نے کہا کہ برکس جو ہے اب دنیا کی 40% جو GDP ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. ویری امپورٹنٹ لائن. انہوں نے کہا کہ our planet is witnessing have never been more apparent. ایک ایسی چیز جو آج سے پہلے ہم نے وٹنس نہیں کی, ہمارا پورا پلانٹ اس کو وٹنس کر رہا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ ایران ویلکم اینڈ از ڈیلائٹڈ ٹو بی دا پارٹ آف ڈان آف نیو ایرا. ایک نیا عہد وہ اس وقت طلوع ہو رہا ہے, جس کو پیوٹن نے کہا تھا کہ یہ نئی دنیا ایسے ہی ہے کہ جیسے رائز آف دا سن ہے, یہ طلوع آفتاب ہے جس کو آپ روک نہیں سکتے ہیں. تو ایران کے فارن منسٹر ویری امپورٹنٹ وہ بات کر رہے ہیں کہ نیا عہد جو ہے وہ رائز کر رہا ہے, وہ طلوع ہو رہا ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے پلانٹ نے اس سے پہلے وٹنس نہیں کی, اور ہم ویلکم کرتے ہیں اس نئے عہد کو, اور اس بات کے اوپر اس کو پراؤڈ کرتے ہیں کہ ہم اس کا پارٹ ہیں. تو یہ بالکل ایک نئی دنیا ہے جو ایمرج ہو رہی ہے, لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ نئی دنیا اتنی آسانی سے آگے نہیں بڑھے گی. ظاہر ہے کہ جو پرانی دنیا ہے, جو ویسٹرن ورلڈ ہے, وہ دوبارہ سے جنگیں کریں گے, وہ ملٹری مائٹ کے ذریعے اپنا تسلط قائم رکھنے کی کوشش کریں گے. یہ جو ٹرمپ نے $1 ٹریلین اپنا بجٹ کیا ہے, وہ کس لیے کیا ہے؟ آپ آنے والے دنوں میں بہت ساری جنگیں دیکھیں گے. تو اب ہم 500 سال کے بعد, 400 سال کے بعد ہم کس سطح کے پر پہنچ گئے ہیں, کس ڈیسائیڈنگ موڈ کے پر پہنچ گئے ہیں کہ 400 سال کے بعد جو ایسٹ کی پاورز ہیں وہ باقاعدہ طور پر اناؤنس کر رہی ہیں کہ وہ ویسٹرن ورلڈ آرڈر کو, اس کے تسلط کو اب چیلنج کر رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. اب باقاعدہ طور پر وہ اکٹھی ہو کر ویسٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں. تو یہ بڑا غیر معمولی عہد ہے جس کو ایران کے فارن منسٹر بات کر رہے ہیں, اور چائنا کے پریزیڈنٹ نے بات کی, پیوٹن نے بات کی, اسی بات کو سب دہرا رہے ہیں. ترکی کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے برکس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. اسرائیل کے حوالے سے وہ ذرا سننے سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اسرائیل وار آن غزہ undoes decades of development in مڈل ایسٹ. یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ دیکھیے کئی دہائیوں تک یہ جو آئیڈیالوجی ہے یا یہ ویو ہے, یہ پروان چڑھایا گیا کہ ٹھیک ہے ہم اسرائیل اب قائم ہو گیا ہے, اس کو ماننا ہی اب ضروری ہے, اور دیکھیں ان کا ایک آرڈر ہے, ان کا ایک تسلط ہے, ان سے لڑا نہیں جا سکتا, ہمارے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک آئیڈیالوجی ہے جس کو آگے سے آگے پروموٹ کیا جا رہا ہے جنریشن آفٹر جنریشن. اور مڈل ایسٹ نے اس کا سب سے بڑا مظاہرہ ہم نے ابراہم اکارڈ کی صورت کے اندر دیکھا. دیکھیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ابراہم اکارڈ ہوا اور لوگ کھڑے ہو گئے, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ ایک ڈیکیڈز کے پیچھے ایک باقاعدہ سمجھ لیں کہ ایک منظم کوشش تھی کہ لوگوں تک یہ بات کنوے کی جائے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ڈیکیڈز کی ڈیولپمنٹ تھی وہ اب ریورس ہو گئی ہے. یہ بہت غیر معمولی بات وہ کر رہے ہیں کہ جو ڈیکیڈز کی ڈیولپمنٹ تھی وہ ساری کی ساری ریورس ہو. وہ ڈیولپمنٹ اس کی نہیں کر رہے ہیں کوئی بلڈنگز بنی, وہ ڈیولپمنٹ کی بات, اس ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ریجن جو انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے آگے بڑھا تھا. کہ دیکھیں پہلے جو 30 سال ہیں اس میں تو اسرائیل کو کسی نے نہیں مانا, اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں. تو مصر نے سب سے پہلے نارملائزیشن کی یا ایک پیس ایگریمنٹ کیا, اس کے بعد پھر باقی ملک کرتے چلے گئے, اور سب سے بڑا مظاہرہ ابراہم اکارڈ کی صورت میں سامنے آیا. تو اب وہ جو انڈرسٹینڈنگ ایک ریجن میں قائم ہوئی تھی وہ اب ریورس ہو گئی ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو جنریشن ہے جس نے یہ جینوسائیڈ دیکھ لی ہے,
وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے. تو اس لیے یہ معاملہ بہت گڑبڑ ہو گیا ہے اس جینوسائیڈ کے بعد. اسرائیل وار آن غازہ ہیز undone decades of development in Middle East and could trigger consequences if aggression is not curbed. اور اس کے اگر اسرائیل کو اب نہ روکا گیا، اب بھی نہ روکا گیا، تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ سب کے لیے ہوں گے. ترکی کے فارمے سے بات کر رہے ہیں. if اسرائیل اگریشن اور اس کا جو ایکسپینشن ہے are not brought under control، اگر اس کو لگام نہ ڈالی گئی، the consequences will be felt globally. تو اس کے اثرات صرف ہمسایوں تک نہیں آئیں گے، اس کے اثرات صرف ریجن تک بھی نہیں آئیں گے، اس کے اثرات گلوبلی آئیں گے. اور یہ وہ بات ہے جو ہم پہلے دن سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ غزہ کے اثرات صرف یہیں تک محدود نہیں ہوں گے، وہ سب تک پہنچیں گے. تو ٹرکی کے فارن منسٹر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اسرائیل کو لگام نہ ڈالی گئی تو یہ بات بھول جائیں کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہے، اس کے اثرات گلوبلی آنے والے ہیں. The tragedy of the Palestinian people is now at the center of our discussion on multilateralism. دیکھیں یہ جو باتیں آپ برکس میں ہو رہی ہیں نا، ایک ایک بات بہت اپنے اندر گہرائی رکھتی ہے. اب آپ ذرا اس لائن کو نوٹ کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو فلسطینیوں کی ٹریجڈی ہے، برکس میں اس اجلاس میں بیٹھ کر اور ہماری جو آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے تمام ریاستوں کی، اس کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ فلسطینیوں کی ٹریجڈی. اور جو ہم ملٹی لیٹرلزم کی بات کر رہے ہیں، جو ہم ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ فلسطین. تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ وہاں پر ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ اگر فلسطین میں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تو یہ لڑائی کیا ہے؟ ایک طاقتور اور کمزور کی لڑائی ہے. تو اگر وہ طاقتور یعنی کہ کسی بھی کمزور پر اس حد تک بھی جا سکتے ہیں، تو ہم جو ملٹی لیٹرل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک صرف ایک بلاک نہیں ہے بلکہ کئی بلاک ہوں گے اور وہ تسلط ویسٹ کا نہیں ہوگا، تو اس کی بنیاد فلسطین ہے. یہ ٹرکی فارم سے بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ سچویشن جو ہے وہ سیریس کرائسس تک پہنچ چکی ہے. فار دا لیجیٹیمیسی آف دا انسٹیٹیوشن ریسپانسبل فار مینٹیننگ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی. تمام انٹرنیشنل ادارے جو سو کالڈ یہ رول رکھتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل پیس اور سیکورٹی قائم رکھیں گے، تو ان کی کریڈیبلٹی سب کی ختم ہو چکی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جیسے صدام حسین ہے یا قذافی ہیں یا بشار الاسد ہے، ابھی آپ دیکھیں سیریا میں یہی ہو رہا ہے کہ بشار الاسد تو بڑا ظالم تھا، تو وہاں پر انہوں نے جو جواز رکھے، یا تو دنیا خاموش ہو گئی یا کچھ کر نہیں سکی، ٹھیک ہے، یا اس کو مان لیا. مڈل ایسٹ نے بھی کہا کہ ہاں دیکھیں ہمارے یہاں بھی یہ ویسی ابھی بھی ہوتے رہتے ہیں کہ اچھا جو صدام حسین کے ساتھ جو ہوا وہ اس کا ذمہ دار خود تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی امریکہ کو کس نے حق دیا ہے. تو وہاں پر انہوں نے جو جواز بنائے وہ دنیا اور تھا، میڈیا اور تھا، اور جو ہے نا یہ ریالٹیز اس وقت کی اس طرح سے کھل کر دنیا کے سامنے نہیں تھی. جینوسائیڈ کا تو ان کے پاس کوئی لیجیٹیمیسی نہیں نہ ہے. جینوسائیڈ کی تو دنیا میں کسی کے پاس کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ جو لیجیٹیمیسی ہے تمام انسٹیٹیوشنز کی، وہ ساری کی ساری ختم ہو چکی ہے اس جینوسائیڈ کے بعد.